کر دیں کوئلہ کالے کا کالا، اندر باہر سے کالا، ختم ہو جائے گا، کالا پن ختم نہیں ہوگا، لیکن آگ میں ڈالیں گے، آگ کوئلے کے کالے پن کو دور کر دے گی، اسے آگ بنا دے گی، کوئی بھی اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا، وہ جلا دیتا کوئلہ۔ کیوں؟ آگ کی نسبت ہو گئی۔ آگ اشرف المخلوقات نہیں ہے، آگ کا بڑا مقام نہیں ہے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، یہ اس کا مقام بڑا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے ذکر کی آگ کے اندر اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، ہر وقت اللہ 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 کرتے ہیں، آگ کا کوئلے کے کالے پن کو دور کرتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ذکر ہے بندے کے ظاہر کے کالے پن کو اور باطن کے کالے پن کو دور کر کے اس کو بھی کیا بناتا ہے؟ بناتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کا پکڑنا میرا پکڑنا، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا چلنا میرا چلنا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا۔ اللہ کا ذکر پھر وہ ایسی نعمت بنا دیتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ نعمتیں پہلے امتحانات پاس کروائے جاتے تھے، آزمائشوں میں سے گزارا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا۔ جیسے بازار میں جائیں نا، برتن لے کے آئیں، برتن دیکھتے ہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کریک تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، لانے کے بعد گھر میں پھر بھی دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے پھر اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ کا نور یہاں ڈالنا ہے، اس برتن کو بھی پہلے اولیاء کرام دھوتے تھے، دیکھتے تھے، کریک تو نہیں ہے، عورت، دولت، شہرت، انا، مین، حسب، نسب، کوئی داغ تو نہیں لگے اندر، مانج مانج کے صاف کرتے تھے، اور جب صاف ہوتا تھا پھر جا کے نور ڈالتے تھے۔ پہلے محنت کرواتے تھے پھر انعام ملتا تھا، اور آج پہلے انعام دیا جاتا ہے پھر بعد میں محنت کروائی جاتی ہے۔ آج وہ دور آ گیا ہے، کوئی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک موبائل ادھر پڑا ہے، دوسری طرف آپ کو کہا جب اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کو نشہ لگایا جائے گا، جس کو نشہ لگے گا وہی ذکر کرے گا، اور جس کو نشہ نہیں لگے گا وہ بولے گا بھائی کیا یہ دنیا ہے، موبائل ہے، یہ رنگ برنگی دنیا ہے، بھائی اس کے اندر ہی اپنا ٹائم گزارو۔ تو لہٰذا اس رنگ برنگی دنیا سے نکال کے اللہ کے ذکر کی طرف لگانے کے لیے پہلے کچھ نشہ لگانا پڑتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آئے ہمارے سامنے، بیٹھے ہمارے سامنے، آپ کا دل آپ کو خود بتائے گا کچھ آ رہا ہے، آپ کا دل خود بتائے گا کہ نعمت مل رہی ہے، آپ کا دل خود بتائے گا کیا وہ نماز کی طرف چلیں، آپ کا دل خود بتائے گا برائی کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کر کے اندر کو پاک کیا گیا۔ کپڑے دھوتے ہیں، تھوڑا پانی دیجیے گا، کپڑے میلے ہوتے ہیں، صاف کپڑے پہن کے جب ہم باہر نکلتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے یار کتنے صاف کپڑے ہیں، کتنے اچھے کپڑے ہیں، کتنا خوبصورت لباس پہنا ہے۔ ایسے ہی جب ہم اندر کے کپڑے صاف کرتے ہیں تو پھر وہ مالک کہتا ہے کتنے پیارے کپڑے ہیں، کتنے صاف کپڑے ہیں۔ باہر کے کپڑے جو ہم جسم کے کپڑے دھوبی کو دیتے ہیں وہ پیسے لیتا ہے، اور اندر کے کپڑے جب صاف کروانے ہوں، کہتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک دبا لگتا ہے، گناہ کرتا ہے دوسرا دبا لگتا ہے، گناہ کرتا ہے تیسرا دبا لگتا ہے، دھبے لگتے لگتے یہ اندر کے کپڑے سارے کے سارے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا گیا کہ پھر اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ پھر کہا گیا کہ نہیں پتا تمہیں تو اہل ذکر کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ کیسے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ تم اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر چلاؤ، اتنا ذکر چلاؤ کہ جب تم ذکر چلانا چھوڑ دو ذکر تمہیں چلانا شروع کر دے۔ قرآن میں نا کہ تم اتنا ذکر کرو کہ فلاح پا جاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ اولیاء کرام فرماتے ہیں فلاح یہی ہے کہ جب تم ذکر کو چلاؤ، اتنا چلاؤ کہ ذکر چھوڑ دو، ذکر تمہیں چلانا شروع کر دے۔ الحمدللہ یہاں پہ وہی نعمت مل رہی ہے، فلاح کی نعمت مل رہی ہے
کہ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ کا دل اللہ 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 اللہ، یہ محفل کے اندر توجہ کر کے آپ کے قلب کو جاری کیا جاتا ہے، ذاکر بنایا جاتا ہے۔ تو جب ذاکر بنایا جاتا ہے تو یہ پھر اللہ اللہ ہی کرتا ہے۔ باتیں خیر بہت ساری ہیں، بس آخری بات عرض کروں گا، مرشد وہ ہوتا ہے جو توجہ کر کے مرید کے لطائف کو ان کے اصل مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ خالی تسبیح دے دینا، خالی وظائف دے دینا، جو بچہ کر جا کے ذکر کرو، یہ تو ہر کوئی کرواتا ہے۔ اصل مرشد کا کام کیا ہے کہ آنے والے کے اوپر توجہ کر کے، نگاہ کر کے اس کے قلب کو، روح کو، سر کو، خفی کو، اخفا کو، نفسی قالبی کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دے اور اس کی روحانی تربیت کرے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس نعمت کی قدر کریں۔ اس جگہ پہ یہ لائٹ چل رہی ہے، یہ سارا جگمگا رہا ہے، ایسے ہی جب ہمارے اندر لائٹ جلے گی تو ہمارا اندر بھی جگمگائے گا۔ تو اندر کیسے لائٹ چلے گی؟ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور جب یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے، ایسے ہی جب اندر لائٹ چلے گی، اندر روشنی ہوگی تو ہمارے اندر کے عیب بھی ختم ہوں گے، اندر خوبیاں پیدا ہوں گی۔ باتیں بہت ساری ہیں، گزارش صرف یہی ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، ذکر کریں۔ جب آپ ذکر کریں گے آپ کے گھروں سے نحوست دور ہوگی، آپ کے گھروں سے یہ جادو ٹونے کے معاملے ختم ہوں گے، آپ کے گھروں میں بے برکتی دور ہوگی۔ آپ کے گھر میں جب اللہ کے ذکر کی لائٹ چلے گی تو برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو سنا، جو سنایا، جو ذکر کروایا، کیا اور کروایا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔